شاہ محمود قریشی صاحب سابق وزیر خارجہ اور عمران خان صاحب کے بہت ہی معتمد وہ ہیں، ان کو اڈیالہ جیل سے راتوں رات منتقل کر دیا گیا لاہور، اور کسی کو کانو کان تک خبر نہیں ہوئی، اور صبح اس وقت پتہ چلا جب وہ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت لاہور میں ان کو پیش کیا گیا اڈیالہ جیل میں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو اڈیالہ جیل سے نکالا گیا اور لاہور منتقل کیا گیا، اور وہاں پہ ایک وہی بات ہے، بے بنیاد جھوٹے مقدمات۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا صرف ایک ہی قصور ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑ رہے، پاکستان تحریک انصاف کو نہیں چھوڑ رہے، سیاست نہیں چھوڑ رہے، اور وہ ملتان میں جیتے ہوئے ہیں، ان کا خاندان جیتا ہوا ہے، لیکن فارم 47 آپ کو معلوم ہے کہ ہر جگہ ہر بازار میں برسر عام آپ کو فارم 47 ملتے ہیں، تو لہٰذا وہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب کو نہیں قابو آ رہے، اور جن کے بارے میں کہا جاتا تھا اور کانسپریسیز تھیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیا، وعدہ معاف گواہ بن گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور یہ ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی تھی، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے ان ساری غلط اطلاعات کو، پروپیگنڈے کو ثابت کیا کہ یہ سارے کا سارا غلط ہے، جھوٹ ہے، اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب چونکہ وہ بری ہو چکے ہیں، تمام مقدمات میں، سائفر کیس میں ان کو پھنسایا گیا تھا، اور اس میں ان کو کہا گیا تھا کہ آپ وعدہ معاف گواہ بنے، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب وعدہ معاف گواہ نہیں بنے، وہ بھی اور ان کی فیملی بھی ڈٹی رہی۔ لہٰذا آج اب ان پہ ایک 9 مئی کے مقدمات، اب وہی گھسی پٹی آخر میں 9 مئی، یعنی کہ جو قابو نہیں آتا اس پہ 9 مئی لگا دیں، اور 9 مئی ایسا کوئی بن چکا ہے، میرا خیال ہے کہ شرمناک ہے ساری باتیں، کہ جو قابو نہیں آتا اس پہ 9 مئی لگا دیں۔ 9 مئی ایسے رکھا ہوتا ہے کہ بس آپ لگا دیں، شکر کریں جو بیرون ملک ہمارے جو سربراہان ہیں وہ پتہ نہیں کیسے بچ گئے، ورنہ ان کا بس چلتا تو ان کا بس چلتا تو جی سب پہ پورے ملک پہ 9 مئی لگا دیتے، لیکن 9 مئی شاہ محمود قریشی صاحب کو، جبکہ وہ کراچی میں تھے اور نہ اسلام آباد میں تھے نہ لاہور میں تھے، اور ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو بھی اس میں اب چلان کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ مان نہیں رہے۔ ایک ہی وجہ ایک ہی ہے کہ مان نہیں رہے، اور حکم حاکم تسلیم نہیں کر رہے، حالانکہ 2 دفعہ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، اور بہت ہی قابل اعتماد، بہت ہی معتمد، بہت ہی دیانتدار سیاستدان ہیں، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو الیکشن چور اور مینڈٹ چور جو ٹولہ ہے، اور جو رجیم چینج آپریشن کے ماسٹر پلیئرز تھے، ان کو شاید پسند نہیں ہے کہ پاکستان کی سیاست میں صاف ستھری قیادت ہو اور صاف ستھرے لوگ ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جو مرضی، بس گندا ترین بندہ بھی قبول ہے، لیکن وہ ہمارے حکم کے مطابق چلے، بس یہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور کرائٹیریا نہیں رہا۔ لہٰذا لوگ جو ہیں وہ عزت بچا رہے ہیں اور بچا کے چل رہے ہیں۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب کو آج انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا، اور چالان کی نقول تقسیم کی گئی، اور ان کو فرد جرم کے لیے اگلی تاریخ رکھی گئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ فرد جرم کی نوبت آتی ہے یا نہیں آتی، کیونکہ یہ بالکل بے بنیاد جھوٹے مقدمات 9 مئی اب ایسا ہی ہے کہ ایک مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ تو یہ تو شاہ محمود قریشی صاحب کا، اور پھر چودھری پرویز صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، اور اس کے بعد ہے جی لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب خان صاحب، اور ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہی جج تھے محمد عباس صاحب سرگودا کے، اور ان کو جس طریقے سے ہراس کیا گیا، ان کو پکڑا گیا، ان کی عدالت کے سارے راستے بند کر دیے گئے، اور پھر انہوں نے بھی خط لکھا ہوا ہے، ان کے گھر کے باہر گیس میٹر اتار کر لے گئے، اور ٹرانسفارمر ان کے گھر کے باہر فائرنگ کی گئی، اور وہ سارے کا سارا آپ کو معلوم ہے کہ تو انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت سرگودا۔ تو وہاں پہ آج عمر ایوب صاحب گئے تھے جی، اور ان کو بھی ان کی ضمانتیں اور مسترد کر دی گئی تھیں، تو آج ان کی عبوری ضمانتیں عمر ایوب خان صاحب کی منظور ہو گئی ہیں۔ لہٰذا یہ بھی عدلیہ سے ایک اچھی خبر۔ تو جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خبریں آ رہی ہیں عدلیہ سے آ رہی ہیں، اور بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ ججز اب بائے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی جو جتنی بھی یہ اوچھے ہتھ کنڈے ہیں، اور جو اس وقت فسطائیت چل رہی ہے، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہے جی جو اس وقت اگر اس دوران ہو گیا، تو آج تھا پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ منسوخ ہوا تھا، ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا،
ہائی کورٹ کے حکم پہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے NOC جاری کیا اور سب کچھ، لیکن چند گھنٹے پہلے NOC منسوخ کر دیا گیا تھا اور راتوں رات NOC منسوخ کیا گیا، جس پہ اس کو توہین عدالت کا کیا گیا نوٹس اور توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی، آج موجود تھی، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار صاحب نے اس کو ٹیک اپ کیا تھا، اور وہاں سے ایک جسٹس بابر ستار صاحب کے سامنے شعیب شاہین صاحب پیش ہوئے، ایڈوکیٹ شعیب شاہین، انہوں نے آرگومنٹ کیے، لیکن اس میں جسٹس بابر ستار صاحب کے ریمارکس بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا کہ یہ آپ نے چیف کمشنر اسلام آباد کا آرڈر آپ نے چیلنج نہیں کیا، کیونکہ جو جلسہ منسوخ کیا تھا، NOC منسوخ کیا تھا، وہ تو چیف کمشنر نے کیا تھا۔ انہوں نے ٹیکنیکل ایک گیم کی ہے کہ ڈپٹی کمشنر نے اجازت دے دی، چیف کمشنر نے منسوخ کر دیا تاکہ ہم پہ توہین عدالت نہ لگے، لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ ہے نہیں، کیونکہ اگر آپ عدالتی حکم کو فرسٹریٹ کرتے ہیں، عدالتی حکم کو مانتے نہیں ہیں، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، آپ کی وہ دیکھی جاتی ہے، ول دیکھی جاتی ہے، آپ کی آپ کا دیکھا جاتا ہے کہ ایکٹ کیا ہے، جو ایکشن ہے وہ کیا ہے، آپ کی انٹینشن کیا ہے، تو انٹینشن دیکھی جاتی ہے۔ تو انٹینشن تو یہی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کو فرسٹریٹ کیا گیا، اس کو توڑا گیا، اور وہ کیا چیف کمشنر نے، لہٰذا جو ہوا، شعیب شاہین صاحب نے کہا جی کہ یہ لوگ بدنیتی کر رہے ہیں اور ہمیں بھی کچھ کرنے نہیں دے رہے، ہماری سیاسی سرگرمی میں پابندی لگائی ہوئی ہے، اور عدالتی احکامات کے باوجود ہمارا جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا، سارے کا سارا جلسہ، ہمارا انتظام تھا، سب کچھ تھا، NOC منسوخ کر دیا گیا۔ تو جسٹس بابر ستار صاحب نے یہ واضح طور پر کہا کہ دلوں کے حال تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہم نے تو قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، اور ہم قانون کے مطابق فیصلے کرتے رہیں گے، خواہ جتنا بھی پریشر آئے، ہم پریشر نہیں لیں گے۔ یہ جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا کہ ہم پریشر نہیں لیں گے، اور ڈپٹی کمشنر نے ایک آرڈر کیا، چیف کمشنر نے اسے ختم کر دیا۔ یہ جسٹس بابر ستار صاحب کے ریمارکس ہیں، اور اب آپ چیف کمشنر کے آرڈر جو ہیں ان کو چیلنج کریں اور اس کے خلاف درخواست دائر کریں، اور ہم اس کے بعد آپ دیکھیں گے، آپ اس کے بعد پھر ہم ایکٹ کریں گے۔ تو لہٰذا اب یہ ہوا ہے، تحریک تحفظ آئین اور PTI کو جلسے کی اجازت نہ دینے پر جو توہین عدالت کا کیس تھا، اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ چیف کمشنر جنہوں نے NOC منسوخ کیا اس آرڈر کو چیلنج کریں، اس کے آرڈر کو، لہٰذا اب ایک درخواست نئی دائر کی جائے گی چیف کمشنر اسلام آباد کے خلاف، جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کو سبوٹاج کیا انڈائریکٹلی۔ خاور مانی کا جو عدت کیس تھا، اس کی سماعت دوبارہ ہوئی ہے، اور خاور مانیکا کے وکیل کی درخواست بارے ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا ہے، جج افضل مجوکا نے کہا، اور ہائی کورٹ کی جو ڈائریکشن ہوگی اس کے مطابق دیکھیں گے۔ آپ آج دلائل دیں، جج افضل مجوکا نے سلمان صفدر سے کہا۔ معاون وکیل زاہد آصف چودھری کا دلائل پر اعتراض کیا انہوں نے جی، اور ہائی کورٹ کی ڈائریکشن کے بعد ہی دلائل دوں گا، معاون وکیل نے کہا۔ حیرت ہے، وکیل صاحب اسلام آباد میں موجود ہیں، بیرسٹر سلمان صفدر نے ان کو بتایا کہ جو سینئر ایڈوکیٹ وہ موجود ہے، اس عدالت کے ساتھ بھی وہی کرنے جا رہے ہیں جو جج شاہ رخ ارجمند کی عدالت کے ساتھ کیا گیا تھا، سلمان صفدر صاحب نے کہا، اور جس دن کیس کا فیصلہ ہونا تھا جج پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا، بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا، اور خاور مانیکا کا وکیل تبدیل کر لیں یا پھر ان کے وکیل تحریری طور پر دلائل جمع کروا دیں، عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم عدولی نہیں کرنی، اور خاور مانیکا کے وکیل نہیں آتے تب بھی عدالت نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے جی عدت کیس میں نے آپ کو بتایا کہ عدت کیس اتنا کلیئر کیس ہے جی کہ اس پہ کچھ بھی یہ نہیں کر سکتے اور اس کو روک نہیں سکتے، لیکن صرف اس لیے اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے عدت کیس کو کیونکہ بھاگ رہے ہیں خاور مانیکا، جج شاہ رخ ارجمند تھے، ان کی عدالت میں بھی راہ فرار اختیار کیا اور ان پہ عدم اعتماد کیا، اور جج صاحب نے بھی کمال کیا جی فیاضی کا، اور انہوں نے بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لیٹر لکھ دیا، انہوں نے واپس بھیجا ہے افضل مجوکا صاحب کے پاس، ابھی تک نہیں آ رہے افضل مجوکا جو کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے نئے جج لگائے ہیں، ابھی تک نہیں آ رہے ان کے سامنے کہ جی وہ آئیں اور آ کے آرگومنٹ کریں، نہیں آ رہے۔
تو یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے